کمرے کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا، لیکن کتا بنا آنکھیں جھپکائے مہر النساء کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پوری زبان اس کی باہر تھی، لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، بڑے چوکنے انداز سے یوں کھڑا تھا جیسے اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے دے رہا ہو۔ مہر النساء بے بسی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کاش کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں میں؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ کچھ دیر میں ایک نکاح خواں ایک عورت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ایجاب و قبول میں مہرو کو علم ہوا کہ اس جرنلسٹ کا نام حازم تھا۔ نکاح ہوتے ہی مہر النساء نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں میں جمع شدہ پانی بھی بہہ کر رخسار بھگو گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کی رات مہر النساء کی ایسے گزرے گی۔ ایک اجنبی شخص جسے وہ ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی، اسے مجبوراً اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ پہلی بار اپنی ان سب تحریروں پہ غصہ آیا تھا جس میں وہ ہیروئن کی شادی ہیرو سے زبردستی مجبوراً کرواتی تھی، اور وہ روتی بلکتی تھر تھراتے ہونٹوں سے شادی کے لیے اقرار کرتی تھی۔ اس سین کو وہ بڑے پرسکون ماحول میں رات کی تاریکی میں لکھتی تھی، اور لکھتے ہوئے پوری طرح سے لڑکی کی بے بسی لکھتی تھی، اور لڑکے کی جیت کی سرشاری لکھتے ہوئے وہ بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آج وہ لمحے یوں اس کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب کاغذ پہ لکھے کردار اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ وہی روڈ سے ہیرو، سوٹڈ بوٹڈ، جیب میں ہاتھ ڈالے، مغرورانہ نظروں سے مہر النساء کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان سب ہیروز کا چہرہ اسے حازم کے چہرے میں مدغم سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا ان سب لڑکوں کو ملا دیا جائے تو حازم کا نقشہ بن جاتا ہے۔ چوڑی پیشانی، گوری رنگت، ستواں ناک، مسکرانے سے چہرے پہ ڈمپل پڑتا۔ حازم اسے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آنے لگا۔ مہرو نے نظریں بدل لیں۔ دوسری جانب اسے وہ سب ناولز کی ہیروئن نظر آنے لگی، مڈل کلاس، سادہ سی، معصوم سی، بے ضرر سی لڑکی جو اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لڑکے کو تھپڑ مار دیتی ہے یا چار لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کر دیتی ہے، جس کے بدلے میں وہ لڑکا اسے سرے عام سڑک سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر کسی پرانی حویلی میں لے جاتا ہے اور اسے خود سے نکاح کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ سب لڑکیاں اسے روتی سسکتی، تڑپ کے ہچکیاں بھرتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر ان سب لڑکیوں کا چہرہ اسے مل کر اپنا چہرہ بنتا نظر آیا۔ وہ بے بس سی ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی عزت کی بھیک حازم سے مانگ رہی تھی۔ رکے ہوئے آنسوؤں میں پھر سے روانی آنے لگی۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا جب حازم کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ سیدھا چلتے ہوئے وہ مہر النساء کے سامنے بیٹھ گیا۔ مہرو کچھ سمٹ کے پیچھے ہوئی، اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھنے لگی تو حازم نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ نا میری جان، اب یہ ظلم تو مجھ پہ مت کرو، آنسو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ تمہارے ان آنسوؤں سے ہی تو مجھے عشق ہے۔ مرتا ہوں تمہارے آنسوؤں پہ، اس لیے انہیں کبھی اپنی آنکھوں سے جدا مت کرنا۔ جانتی ہو کتنی خوبصورتی ہے ان بہتے آنسوؤں میں؟ ایسے لگتا ہے موتیوں سے پروئی کوئی مالا ہے جو کھل گئی ہے اور سارے موتی ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ اف اف میرے خدا، کیا دلکش منظر ہے تمہاری آنکھوں کا مہر النساء۔ جی چاہتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے رات بھر ان موتیوں کو تم اپنی آنکھوں سے گراتی رہو اور میں رات بھر محویت سے تمہیں دیکھتا رہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آج میری گولڈن نائٹ ہے۔ آج کے لیے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے میں نے، یہ خواہش کسی اور دن پوری کر لوں گا۔ تم کون سا اب کہیں جا سکتی ہو؟ یہ کہہ کے حازم نے مہر النساء کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کمال کی بیوٹیشن ہے بھائی، صحیح پیسے وصول کیے ہیں اس نے مجھ سے۔ کہنے لگی آپ کی بیوی جتنا چاہے رخصتی پہ رو لے، میک اپ پہ فرق نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ آنسوؤں سے کاجل نہیں پھیلے گا۔ اور دیکھو نا مہر النساء، ویسی کی ویسی لگ رہی ہو۔ مہر النساء نظریں جھکا گئی تھی، اس وقت بے بس تھی، مجبور تھی
جانتی تھی کہ سوائے برداشت کرنے کے دوسرا ہر راستہ وہ اس پہ بند کر چکا ہے۔ مہرالنساء کو یوں خاموش دیکھ کے وہ ہنسنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، تو میرے سامنے بیٹھی ہو، یقین ہی نہیں آ رہا۔ ویسے سنا ہے فواد بہت پسند تھا تمہیں۔ آج کی رات کے لیے اس حوالے سے خواب تو تم نے بھی اپنی آنکھوں میں بہت سجائے ہوں گے، ہے نا مہرالنساء؟ یہ سن کے مہرالنساء نے ایک سلگتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی بے بسی کا اندازہ لگا کے نظریں بدل گئی تھی۔ بیچارہ فواد، پھولوں سے بھری سیج پہ بنہا دلہن کے رات بھر سو تو بالکل نہیں پائے گا۔ بڑی بےتابیاں بھری ہوئی تھیں اس دن ریسٹورنٹ میں اس کی آنکھوں میں۔ حازم کی بات سن کے مہرالنساء نے سرت سے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے کہنے پہ ہی تو وہ ویٹر کے ذریعے اس کمینے پہ چٹنی گرائی گئی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ تمہیں یوں دیکھے۔ جی تو میرا چاہا تھا 1000 کے بجائے 2000 ویٹر کو دوں اور کہوں کہ چٹنی اس کی شرٹ کے بجائے اس کی آنکھوں میں ڈال دے۔ ہوتا کون ہے وہ میری مہرالنساء کو دیکھنے والا جس پہ صرف میرا حق ہے؟ مہرالنساء اب سمجھی تھی کس کی آر پار ہوتی نظریں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ کون اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی روح کو کھینچ لے گا؟ نہ جانے کیوں، لیکن ایک خوف کی لہر مہرالنساء کے پورے وجود میں بجلی کی طرح سے گزری تھی۔ حازم نے سب سے پہلے مہرالنساء کا دوپٹہ بے دردی سے سر سے کھینچ کے اتارا تھا، جسے بال پنز اور دوسری پنز کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ کئی بال مہرالنساء کے جڑ سے اکھڑے تھے۔ ایک چیخ سی برآمد ہوئی تھی۔ سامنے حازم کی آنکھوں میں اس وقت صرف سرخی تھی، وحشت تھا، جنون تھا، وارفتگی تھی، سب کچھ تھا سوائے محبت کے۔ اس رشتے کی ابتدا حازم نے بڑی بے رحمی اور بے دردی سے کی تھی۔ ذکی نے اگلے ڈرامے کے لیے جب ہیروئن کے طور پہ یسریٰ کو منتخب کیا تو سب سے پہلا اعتراض اشتیاق صاحب کو ہوا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے تم ذکی؟ سجیلا جیسی جانی مانی ٹاپ ہیروئن کو چھوڑ کر تم ایک ایکسٹرا کو اہمیت دے رہے ہو۔ اشتیاق صاحب ذکی کی اس قسم کی باتوں سے غصے سے بے قابو ہو جاتے تھے۔ بابا یسریٰ میں آگے بڑھنے کے بہت گٹس موجود ہیں، اور اگر کوئی اس کام کا اہل ہے تو میں کیوں نہ اسے موقع دوں۔ ذکی نے اپنا لہجہ متوازن ہی رکھا تھا۔ اوہ پلیز ذکی، سجیلا کو چھوڑ کے میں کسی بھی نئی لڑکی کو اپنے ڈرامے میں ہیروئن کی جگہ دے کے تجربہ نہیں کرنا چاہتا۔ سجیلا ہی بیسٹ رہے گی، اور پھر سجیلا یہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی کہ ہم لوگ اسے چھوڑ کر کسی نئی لڑکی کو اس میں جگہ دے دیں۔ اصل بات اشتیاق صاحب کے منہ پہ آ گئی۔ اول فکر انہیں یہی تھی کہ سجیلا تو یہ سن کر ہی بپھر جائے گی، پھر ذکی کے ساتھ اس کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ اشتیاق صاحب اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بابا سجیلا کون ہوتی ہے؟ برداشت کرنے والی اور نہ کرنے والی؟ اس بات کا ڈیسیژن ہم لیں گے کہ کس رول کے لیے کون سی لڑکی پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور معاف کیجیے گا، سجیلا ایز اے ماڈل اچھی ہے، ایکٹنگ تو مجھے اس کی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ جو بھی رول کرتی ہے ایک ڈرامائی انداز میں کرتی ہے۔ یسریٰ کی اداکاری میں اس کے ایکسپریشنز میں ایک جان سی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اس کریکٹر کے لیے پرفیکٹ رہے گی۔ ذکی کی بات پر اشتیاق صاحب دل سے قائل ہو چکے تھے، کیونکہ یسریٰ واقعی اپنے سین میں جان ڈال دیتی تھی، لیکن وہ مان نہیں سکتے تھے کیونکہ سجیلا کے پرستار اس کی خوبصورتی اور بے باکی کے دل دادا تھے۔ وہ بولڈ سین کرنے پہ نہ گھبراتی تھی نہ انکار کرتی تھی، لیکن یسریٰ ڈرامہ سائن کرنے سے پہلے کہہ دیتی تھی کہ وہ ایسے سینز بالکل نہیں کرے گی جس میں اسے کسی لڑکے کے ساتھ معانقہ کرنا پڑے۔ وہ رومانس کے سین میں بھی فاصلہ برقرار رکھے گی اور جملوں کی ادائیگی میں بھی، لفظوں میں بھی بے باکانہ الفاظ نہیں بولے گی، نہ ہی ایسے لباس پہنے گی جو حد درجہ چست ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کم پیسوں پہ کام کرتی تھی لیکن اپنے معیار کو قائم کیے ہوئے تھی۔ یہی بات ذکی کو اس لڑکی کی طرف مائل کرنے لگی تھی۔ وہ سنجیدہ سی، سلجھی ہوئی سی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، وہاں موجود ایکٹرز سے زیادہ فری نہیں ہوتی تھی، دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی۔ ایک لحاظ سا تھا جسے وہ اپنے مقابل کے درمیان قائم رکھتی تھی۔ یہ سب باتیں ذکی کو یسریٰ کی بے حد پسند تھیں۔
ابھی ذکی اپنے والد کو اس بات کے لیے قائل کر ہی رہا تھا جب ذکی کے موبائل پہ سجیلا کی کال آنے لگی۔ ذکی نے موبائل کی اسکرین پہ جب سجیلا کا نمبر چمکتا ہوا دیکھا، کوفت میں مبتلا ہوا۔ اشتیاق صاحب نے جب ذکی کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو سمجھ گئے کہ سجیلا کی کال ہوگی، کیونکہ ذکی کا موڈ سجیلا کے نام پہ ہی خراب ہوتا تھا۔ اگر سجیلا ہے تو اس سے تمیز سے بات کرنا، منگیتر ہے وہ تمہاری۔ اشتیاق صاحب نے ذکی کو پہلے ہی متنبہ کر دیا، جانتے تھے وہ سجیلا سے چڑ کے بات کرتا ہے۔ زبردستی کی گلے پڑی منگیتر، ذکی نے تلخ لہجے سے کہا۔ اس کے بعد فون اٹھا لیا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کہاں غائب رہتے ہو؟ سجیلا کا بے باک انداز ذکی کو زج سا کر دیتا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے سجیلا؟ ظاہر ہے میری لائن ہی ایسی ہے، مجھے فرصت کے لمحات ذرا کم ہی ملتے ہیں۔ ہاں، فرصت کے لمحات ملتے تو کم ہیں، اور جو ملتے ہیں وہ یسریٰ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ دل میں دبی ہوئی جلن تھی جس کی آمیزش سجیلا کے لفظ اور لہجے دونوں کر رہے تھے۔ یہاں یسریٰ کا کیا ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرے لیے وہ اتنی اہم ہرگز نہیں ہے کہ میں اس فضول لڑکی کو اپنا موضوع گفتگو بناؤں۔ بس میں کچھ نہیں جانتی ذکی، میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ فاضل نے ایک پارٹی پہ انوائٹ کیا ہے، مجھے تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننا ذکی، تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ سجیلا نے پہلے ہی ذکی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ ذکی خاموش ہو گیا۔ میں آ رہی ہوں پک کرنے، تم تیار ہو جاؤ۔ ذکی نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی سجیلا کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ ذکی تیار ہو چکا تھا۔ کچھ اسے یہ بھی امید تھی کہ شاید فاضل کی پارٹی میں یسریٰ بھی انوائٹڈ ہو، لیکن جہاں وہ سجیلا کے ساتھ پہنچا وہاں کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا، یہ ایک مشہور ہوٹل میں بنایا گیا ایک کلب تھا، جہاں وہ طوفان بدتمیزی شامل تھی جو عام طور پہ کلبوں میں ہوتی ہے۔ سجیلا بھی ساڑی پہنے ہوئے تھی، اور وہ بھی انڈین اسٹائل میں۔ آج سے پہلے ذکی کو اس بات سے غرض نہیں تھا کہ سجیلا کیا پہنتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ ایک رشتہ تو جوڑ چکا تھا، اس لیے اس کا لباس دیکھ کر فوراً سے اسے ٹوک دیا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ تمہیں یہ لباس پہننے کے قابل نظر آتا ہے؟ ذکی کے گھورنے پہ سجیلا ہنسنے لگی۔ اوہ کم آن ذکی، تم کیا عام مردوں کی طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اس لیے کہ منگیتر کے معاملے میں ایک مرد ہی ہوں۔ بہرحال آئندہ میں تمہیں ایسے لباس میں نہ دیکھوں۔ سجیلا گاڑی مین روڈ پہ لا چکی تھی، اس لیے ذکی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات کو سہولت سے ختم کر دیا۔ لیکن کلب کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے حیرت سے سجیلا کو دیکھا تھا، جہاں کھلے عام ڈرنکس اور بیہودہ ڈانس کیا جا رہا تھا۔ سجیلا ذکی کی نظروں کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ پکڑے اسے ڈانس فلور پر لے گئی۔ چلو نا ذکی، کپل ڈانس کرتے ہیں۔ ایک تیز اور بے ہنگم انگلش سانگ پر لوگ ڈانس کے نام پہ بیہودگی کو پروان چڑھا رہے تھے۔ ذکی نے اپنا ہاتھ سجیلا کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ یہ پارٹی دی ہے فاضل نے، کہاں ہے وہ؟ بلائیں اسے۔ یہ جگہ اس قابل ہے کہ یہاں کسی کو بلایا جائے؟ ذکی کو تپا دیکھ کے سجیلا ہنسنے لگی۔ فاضل نے نہیں بلایا تھا ذکی، میں نے جھوٹ بولا تھا تم سے، میں تمہارے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ سجیلا کی بات سن کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ سجیلا، تمہیں یہ جگہ ملی تھی میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے؟ تمہیں یہ جگہ اس قابل لگتی ہے کہ یہاں چند گھنٹے گزارے جا سکیں؟ ذکی ابھی سجیلا کو لفظ غصے سے چبا چبا کے بول رہا تھا جب ایک زوردار تھپڑ پر ایک نوجوان ڈانس فلور پر زمین پہ جا کے گرا۔ اس کے گرتے ہی لوگوں کا شور مچ گیا، میوزک بھی بند ہو چکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی کرنے کی؟ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ذکی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ فواد کی پوری رات جاگ کر گزری تھی۔ جیسے جیسے رات سرک رہی تھی اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو مہرو کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دینے لگتا، کانوں میں اس کی آوازیں سنائی دیتی کہ فواد پلیز مجھے بچا لو، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے، میں کوئی نکاح نہیں کرنے لگی، میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا، فواد مجھے بچا لو۔ فواد بے چینی سے اٹھ بیٹھتا،
بے بسی ایسی تھی، صحیح نہیں جا رہی تھی۔ صبح کی روشنی چاروں سو پھیل چکی تھی۔ دل کا یہ عالم تھا کہ ماہی بے آب کی طرح مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اگر وہ کڈنیپ بھی ہوئی تھی تو عزت تو کھو چکی ہوگی۔ ایسا کون سا مرد ہے جو کسی عورت کو یوں کڈنیپ کر کے لے جائے اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنائے، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جو دلہن کے لباس میں ہر زیبائش کے ساتھ موجود تھی۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ پہلے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نکلنا شروع ہوئے، اس کے دل میں دبی سسکیاں اٹھنے لگیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ مہرو، واپس آ جاؤ نا یار، کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں، وہ روتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ فواد، مہرو نے ایک دم سے اٹھنے کی کوشش کی۔ خواب میں فواد اسے حازم کے شکنجے سے نکال کے لے جانے ہی والا تھا کہ کسی نے فواد کی کمر پہ فائر کیا۔ مہرو کا تڑپنا لازمی تھا۔ بے اختیار وہ فواد کو پکارتے ہوئے اٹھنے لگی تھی، لیکن وہ کسی کی گرفت میں تھی۔ اس وقت مہر النساء حازم کے حصار میں تھی۔ فواد کا نام بے اختیار مہر النساء کے منہ سے سن کر ایک دل فریب سی مسکراہٹ نیند کی غنودگی میں بھی حازم کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ مہر النساء نے اس کے ہاتھ خود سے پیچھے کیے، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پورا وجود ہی درد سے چور تھا۔ پوری رات اس نے حازم کے جنون اور وحشت کی نظر کی تھی۔ حازم نے ذرا بھی نرمی نہیں دکھائی تھی، اس کے لکھے ہر لفظ کو اس پہ آزمایا تھا۔ شادی ایک مقدس رشتہ ہے، ایک دوسرے کے احساسات کو بڑے پیار اور اپنائیت سے سمجھنے کا نام ہے، لیکن اس ایک رات میں مہر النساء نے شادی کے نام پہ صرف اذیت سہی تھی، ناقابل برداشت اذیت۔ حازم نے مہر النساء کا زیور نہیں اتارا تھا بلکہ نوچا تھا۔ کانوں پہ زخم، گلے کا گلو بند ایک دم نوچ کر اتارنے سے گلے پہ زخم، چوڑیوں والی کلائی کو جس زور سے پکڑ کے اس نے دبوچا تھا، چوڑیوں کو اتارا تھا، کئی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کے مہرو کے ہاتھوں کو چیرتی ہوئی اتری تھیں۔ کوئی فرق نہیں تھا سامنے بیٹھے حازم میں اور اس کے کتے میں۔ ایک جانور کو انسان کے روپ میں دیکھا تھا۔ مہرو کا چیخنا، تڑپنا، رونا اس شخص کے جنون کے آگے بے معنی تھا۔ مہر النساء کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شوہر کے ساتھ ہے، بلکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی درندے نما انسان کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہے۔ صبح اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ اپنے قدموں سے چل سکے۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ رات سہی جانے والی اذیت اس کے چہرے پہ رقم تھی۔ آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ برابر میں سوئے ہوئے اس کے سفاک شوہر کی ایک یہی تو فرمائش تھی کہ اس کے آنسو رکنے نہیں چاہیے، اور پوری رات مہر النساء کے آنسو جاری رہے تھے۔ مہر النساء کو اس شخص سے نفرت تو اسی وقت ہو چکی تھی جب یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ اسے اغوا کر کے لایا، لیکن جتنی نفرت اس وقت محسوس ہو رہی تھی اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ برابر لیٹے شخص پر وہ ایک نظر ڈالنے کو تیار نہیں تھی۔ حازم نے خمار آلود آنکھیں کھول کے مہر النساء کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر مخمور لہجے میں بولا، میری جان، رات بھر میں نے تم پہ اتنی محبت نچھاور کی ہے، اور نیند میں تم میرے رقیب جاں کا نام لے کر اٹھو تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے۔ مہر النساء نے اس کی طرف ایک نظر نہیں ڈالی، چہرے پہ ناگواری سی اود آئی تھی، رخ موڑے ہی بیٹھی رہی۔ وہ ہنس کے اٹھ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائی اور اپنا چہرہ مہر کے کندھے پہ رکھ کے اسے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کے دھیرے سے بولا، تم نے تو مجھے یہ احساس دلا دیا مہر النساء کہ رات بھر کا میرا پیار ابھی بھی تم سے کم تھا، جبھی تو تم اپنے سابقہ عاشق کو بھول نہیں پائی۔ حازم کی طنز سے بھری باتیں اور زہر خند لہجہ سہنے سے بہتر تھا کہ وہ اٹھ کے چلی جائے، اس لیے نکاہت کے باوجود وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے دوسرے کندھے پہ بازو پھیلا کے اس کے دوسرے کندھے کو پکڑ کے خود سے قریب کر چکا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں جبڑے ہاتھ میں لے کر اس کے چہرے کا رخ زبردستی اپنی جانب کیا اور زور سے دبایا کہ مہر النساء بلبلا اٹھی۔
لیکن وہ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے میری جان، اور اگر کوئی میری بات پوری سنے بنا اٹھ کے جانے کی کوشش کرے تو بہت برا لگتا ہے مجھے، آئندہ خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے اس نے اس کے چہرے کو چھوڑ دیا، لیکن اسے اپنے پہلو سے جدا نہیں کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہر النساء کی آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح بلند ہونے لگی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اگر ایک بار بھی آنکھیں جھپکتی تو وہ آنسو بہہ جاتے۔ حازم کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ بڑی دلچسپی سے وہ اس کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جو شاید رخسار پہ گرنے کو تیار تھے لیکن ابھی گرے نہیں تھے۔ واو what beautiful your eyes are۔ پتہ ہے مہر النساء، تمہاری جھیل جیسی آنکھوں میں یہ ٹھہرے ہوئے آنسو مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ کسی خوبصورت جھرنے کا منظر میرے سامنے آنے لگتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو دیکھ کر کاغان کی جھیل کا گمان ہونے لگتا ہے۔ جانتی ہوں مجھے کبھی بھی سیف الملوک کی خوبصورت جھیل، جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، کبھی مجھے اتنا متاثر نہیں کرتی جتنا یہ آنسوؤں کی جھیل کرتی ہے۔ دور سے دیکھنے پہ گمان ہوتا ہے کسی عورت کی خوبصورت آنکھ ہے جس میں آنسو کی سطح اس قدر بلند ہے کہ اگر وہ آنکھ کو جھپک بھی لے تو وہ سارے آنسو جھیل سے بہہ کے ختم ہو جائیں گے، ویران سی لگنے لگے گی، اس کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ اس لیے وہ بھری ہوئی جھیل کا منظر جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں، جسٹ واو، تم سوچ نہیں سکتی کتنا پیار آتا ہے مجھے تم پہ۔ اس لیے ہر وقت اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح کو بلند رکھنا اور آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ سے بہنے نہ دینا، ورنہ مجھے بہت برا لگے گا مہر النساء۔ آخری جملہ اس نے مصنوعی معصومیت سجا کے گھمبیر لہجے میں کہا، پھر ہنسنے لگا، اپنا بازو مہرو سے پیچھے ہٹا لیا۔ اب جاؤ فریش ہو جاؤ۔ مہر النساء اٹھ کر دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے میں موجود وارڈروب تک پہنچی۔ اسے کھول کے دیکھا تو بہت سے لیڈیز کپڑے پہلے سے موجود تھے۔ مہر النساء کو پہلے تو حیرت ہوئی تھی، وہ تو سمجھی تھی کہ الماری میں مردانہ کپڑے ہی ہوں گے، لیکن شاید وہ اسے یہاں لانے کی پہلے سے پوری تیاری کر چکا تھا۔ مہر النساء نے ایک سادہ سا لباس نکالا، واش روم میں چلی گئی۔ سامنے واش بیسن کے سامنے لگے شیشے پہ اپنا زخمی کان اور گردن دیکھ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ راؤ سلطان نے مرہا سے زبردستی نکاح کرنے کے بعد اس کے زیورات کو اتارنے کے بجائے نوچنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے سر پہ پہنے اور روسی دوپٹے کو کھینچ کے اتار کے زمین پہ پھینکا تھا۔ مرہا تڑپ کے رہ گئی تھی۔ بال پن سے بالوں کے ساتھ سجائے دوپٹے کو جب یوں بے دردی سے نوچ کے اتارا گیا تو وہ بلبلا سی اٹھی تھی، لیکن آج تو اس کا عاشق جنون خیزی منانے کے موڈ میں تھا۔ اس سے کہنے لگا، یہ تمہارے تھپڑ کا جواب ہے۔ مرہا گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کھاؤ۔ مرہا نے ہاتھ جوڑ کے اس کی منت کی تھی، لیکن اس وجاہت سے بھرپور نوجوان پہ تو بدلے کا بھوت سوار تھا۔ کیوں رحم کروں تم پہ؟ سب کے سامنے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس کی گونج تو آج تم ایسی سنو گی کہ ساری زندگی یہ گونج تمہارے کانوں میں آتی رہے گی۔ اس کے بعد مرہا کا چلانا رونا سلطان راؤ پر بے اثر رہا تھا۔ اسے اپنے ناول کا سین یاد آنے لگا تھا۔ اپنے ناول میں وہ ایک واہیات قسم کے لفظوں کے استعمال سے میاں بیوی کے مابین قائم ہونے والے رشتے کو لکھتی تھی، جس میں بےہودگی اور جنونیت کے علاوہ کچھ بھی شامل نہیں ہوتا تھا۔ مہر النساء کی رات ایسے ہی تو گزری تھی۔ اس درندہ صفت پرستار نے اسے اس کے ہر ناول کی ویڈنگ نائٹ یاد دلوائی تھی، یہاں تک کہ اسے ہیرو کے پورے مکالمے سنائے تھے، جن کو کبھی وہ مسکراتے ہوئے قلم بند کرتی تھی۔ آج سہنے سے قاصر تھی، اپنی گردن پہ زخم دیکھ کے رونے لگی تھی۔ جب وہ شاور لے کے باہر آئی تو کمرہ خالی تھا، بس سامنے صوفے کے پاس ایک ٹرے موجود تھی جس میں ناشتہ رکھا گیا تھا۔ وہ کل دوپہر سے بھوکی تھی، اس لیے دھیرے سے چلتی ہوئی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صرف ایک بوائل ایگ، ایک سلائس
اور ایک کپ چائے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مہر النساء کو اس وقت بھوک اس شدت کی لگی تھی کہ اگر 2-3 پراٹھے بھی ہوتے تو وہ کھا جاتی۔ وہ ناشتہ اس کی بھوک کے سامنے بہت کم تھا۔ اس نے بوائل ایگ کو نائف سے کاٹ کے سلائس پہ رکھا اور کھانے لگی، لیکن پہلے ہی نوالے نے حلق سے نیچے اترنے سے انکار کیا تھا۔ کافی گھنٹوں سے وہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے حلق بالکل خشک ہو چکا تھا۔ سامنے رکھے پانی کے جگ سے اس نے پانی گلاس میں ڈالا، پانی کے ساتھ ہی بریڈ کو نگلنے لگی۔ چائے بھی اس نے عجلت میں پی تھی۔ ناشتے سے کچھ سکون تو ملا لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ حازم جب دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے اس کے پاس پہنچا، دھڑام سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مہر النساء پیچھے کھسک گئی، پھر خالی برتن دیکھ کے مہر النساء کو دے کے بولا، ناشتے پہ میرا انتظار بھی نہیں کیا تم نے؟ ویری بیڈ مہر النساء، شادی کے بعد پہلا ناشتہ میرے بغیر۔ حازم نے یوں کہا جیسے بہت ڈھیر سارا ناشتہ اس کے پاس رکھا ہو۔ مجھے اور بھوک لگی ہے، مہرو نے نظریں چراتے ہوئے کہا، لیکن اس سے زیادہ ناشتہ نہیں ملے گا میری جان۔ حازم کی بات پہ اس نے نافہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دیکھو سویٹ ہارٹ، یہ تمہارا میکہ تو ہے نہیں جو تمہاری مرضی چلے، نہ ہی تمہارے سابقہ عاشق کا گھر ہے کہ جہاں تمہارے ناز نخرے اٹھائے جائیں۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں بس اتنی ہی خوراک دوں گا جس سے تم بس سانس لے سکو۔ زندگی کے نام پہ بس تمہاری سانسیں چلتی رہنی چاہیے۔ اس بار وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم وحشت سی اتری تھی۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ تھام کے کمرے سے باہر لے گیا، نیچے کا زینہ اتر کر اسے ایک طرف لے گیا، سامنے بنے چھوٹے سے کچن میں لے جا کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کچن بس اتنا تھا کہ جو 6 قدم چلتے ہی ختم ہو رہا تھا۔ وہاں اسٹو پر بڑے بڑے پتیلے رکھے تھے، شیلف پہ سبزیاں اور چکن موجود تھا جو مقدار میں کافی سارا تھا۔ 15 لوگوں کا کھانا بناؤ، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ مہرو کو دیکھ کے حیرانی ہوئی تھی، اتنے لوگوں کا کھانا اس نے پہلے کبھی بنایا ہی نہیں تھا۔ میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ کیوں، اب پکانا بھی نہیں آتا تمہیں؟ کیسی رائٹر ہو یار، اپنی ہیروئن سے تو اچھے خاصے کام کروا لیتی تھیں، بیچاریاں صفائی، کپڑے دھلائی، خانہ داری سب کچھ کرتی تھیں، اس کے بعد بھی تھکتی نہیں تھیں، جاب پہ چلی جاتی تھیں، اور تم خود ہو کہ 15 افراد کا کھانا بنانا بھی تمہیں مشکل لگ رہا ہے۔ حازم کے طنز سن سن کے وہ زچ سی ہو گئی تھی، اس لیے لہجہ بھی اسی کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے کبھی اتنا کھانا نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، میں ایک ملازمہ کو بھیجتا ہوں، آج وہ تمہاری مدد کر دے گی، لیکن کل سے تم ہی سب کچھ بناؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہی عورت کچن میں داخل ہوئی جو اسے پہلے نیمبو پانی دینے آئی تھی۔ وہ بس مہر النساء کو یہ بتاتی رہی کہ اسے پکانا کیسے ہے، سب کچھ مہر النساء خود ہی کاٹ رہی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ پھر سے نڈھال سی ہونے لگی۔ بھوک تو اسے پہلے سے لگ رہی تھی۔ روٹیاں بازار سے آ چکی تھیں۔ مہر النساء نے جلدی سے سالن پلیٹ میں ڈالا، شیلف پر رکھ کر روٹی ہاتھ میں پکڑ کے ابھی پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ حازم نے اس کے ہاتھ سے نوالا چھینا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کھانا کھانے کا؟ ایسے کھاتے ہیں کھانا؟ اتنی بڑی لکھاری ہو کہ دوسروں کو ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا کے کانٹے چمچ سے کھانا کھانا سکھانے والی، خود چھوٹے سے ڈربے نما کچن کی گندی سی شیلف پہ پلیٹ رکھ کے پسینے سے شرابور یوں روٹی کھاتی ہوئی رائٹر کہاں جچتی ہے میری جان؟ اس وقت مہر النساء کا یہ حال تھا کہ اگر اسے روٹی نہ ملی تو شاید وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ پلیز مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانے دو۔ مہر النساء اپنی بے بسی کی انتہا سے گزر رہی تھی۔ کھانے کی پلیٹ حازم نے اس سے پیچھے کر دی۔ حازم نام ہے میرا، مجھے حازم کہا کرو۔ کھانا ہم ضرور کھائیں گے جانے من، لیکن یوں نہیں ویسے جیسے محلوں میں رہنے والے کھاتے ہیں۔ تمہارا بھی قصور نہیں ہے، تم مڈل کلاس گھرانے سے آئی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں لکھ لکھ کے ویسی ہی ہوتی جا رہی ہو۔ لیکن سوچو نا سویٹ ہارٹ، میں تو سوٹڈ بوٹڈ قسم کا بندہ ہوں، مجھے بہت برا لگے گا اگر میری بیوی یہ جاہلانہ طریقہ اپنائے گی۔
جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، فریش ہو کر آؤ، ایک اچھا سا لباس پہنو، پھر لنچ کریں گے۔ ایک ایک لمحہ وہ مہر النساء کا صبر آزما رہا تھا۔ اس وقت اس شخص سے بحث کرنا ہی فضول تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ نہ رکنے والے آنسو تھے جو وہ بہا رہی تھی۔ پاپا، آپ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں رہے؟ مجھ تک جلدی پہنچ جائے نا پاپا، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس صیاد کی قید سے مجھے رہائی دلا دیں۔ ایک ایک لمحہ یہاں گزارنا مشکل ہے۔ بیڈ پہ بیٹھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور وہ اپنے کمرے میں LED پہ اسے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ موجود تھا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے مہر النساء، تم تو ابھی سے تھکنے لگی۔ بڑی کٹھن لمبی مسافت ہے جو تمہیں یہاں میرے ہر ظلم کو سہ کے طے کرنی ہے۔ بڑا زہر خند لہجہ تھا۔ یہ زہر پچھلے کئی مہینوں سے اس کے وجود میں خون کی طرح سے گردش کر رہا تھا۔ سگریٹ سے ایک گہرا کش لے کر اس نے باقی سگریٹ وہیں کارپیٹ پہ گرایا اور پاؤں سے مسل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔